السلام علیکم ناظرین، میں آفتاب احمد اور آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہادی ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ کسی بھی شعبے کی ترقی کے لیے اس شعبے کی ایسوسیشن کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ بغیر ایسوسیشن کے کوئی بھی شعبہ کامیابی سے نہیں چل سکتا، کیونکہ کسی بھی شعبے میں مختلف مسائل ہوتے ہیں، ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ایسوسیشن کا ہونا اور اس کے سرپرست کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرح لاہور والٹن میں پرائیویٹ سکولز کی ایسوسیشن ہے، ایجوکیشن ویلفیئر ایسوسیشن، ایوا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کے سرپرست اعلیٰ جناب چودھری محمد اسلم صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان سے ہم کرونا وائرس کے متعلق اور جو اس دوران پرائیویٹ سکولز کو جو ایشوز ہیں، جو مسائل کا سامنا ہے، اس کے متعلق ان سے تبادلہ خیال کریں گے اور روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ پرائیویٹ سکولز کو کیا کیا پرابلمز ہیں اور ان کے حل کے لیے ہماری تنظیم ایجوکیشن ویلفیئر ایسوسیشن ایوا کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی، پہلا کوشچن ہمارا، ایجوکیشن ویلفیئر ایسوسیشن ایوا کب مارز وجود میں آئی؟ یہ 2007 میں مارز وجود میں آئی تھی اور اس کا مقصد اسکولوں کی بہتری کے لیے یہ کام کیا گیا تھا۔ جی، دوسرا سوال ہے، ایوا کے کچھ چیدہ جو مقاصد ہیں وہ بتائیے گا سر، کہ کیا مقاصد تھے جن کے لیے یہ تنظیم قائم کی گئی تھی؟ سب سے بڑا مقصد تو یہ تھا کہ اسکولوں میں باہمی ربط پیدا کیا جائے۔ اس کے علاوہ اسکولوں کے مسائل، جو پرائیویٹ چھوٹے لیول کے اسکول ہیں، ان میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ان کے حل کے لیے کوشش کی جائے۔ طلباء اور ان کے پیرنٹس کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کو مربوط اور مضبوط کرنے کے لیے اس کا مارز وجود میں آئی۔ سب سے بڑی بات تھی کہ اسکولوں کے آپس کے جو جھگڑے تھے اور معاملات تھے، ان کو حل کرنے کے لیے اسی لیول پہ اور اپنے ہی طور پہ اسکولوں کے ساتھ بیٹھ کے، آپس میں بیٹھ کے اور بھائی چارے کو قائم کر کے اور اخلاقیات اور اصول ضابطوں کے تحت اسکولوں کو چلانے کے لیے اس کا ہم نے وجود میں آئی تھی۔ اور اس کو میں نے دوستوں کے ساتھ مشورے کے بعد کہ سب جگہوں پہ تنظیمیں ہوتی ہیں اور وہ اس کو کنٹرول کرتی ہیں، تو ہماری بھی ایک تنظیم ہونی چاہیے، اور اللہ کے فضل سے اس تنظیم نے اس وقت سے آج تک بہت سارے کام کیے۔ جی، تیسرا سوال ہے کہ جو ہماری ایسوسیشن ہے ایجوکیشن ویلفیئر ایسوسیشن، جن مقاصد کے لیے قائم کی گئی تھی، تو اب تک آپ کے خیال میں سر کتنے فیصد مقاصد آپ نے حاصل کیے ہیں؟ یہ تقریباً ہم 60 سے 70% مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی تنظیم 100% تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے 60 سے 70% اپنے مقاصد کو حاصل کر لیا ہے اور کر رہے ہیں۔ سر، اس تنظیم کے انڈر کتنے سکولز ہیں اور کن کن ایریاز میں یہ ایسوسیشن کام کر رہی ہے؟ ہمارے پاس تقریباً 350 سکول اس وقت ہے، اور ایسوسیشن میں یہ تعداد نمبر آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کوئی اسکول دوسری تنظیم میں چلے جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں یا بند ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ نمبر بڑھ جاتا ہے۔ ہماری تنظیم کینٹ علاقے کے جتنے اسکول ہیں ان کو تو خاص طور پہ ہماری تنظیم ہی سرپرستی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ گرین ٹاؤن، جوہر ٹاؤن اور ادھر فیروز پور روڈ قصور تک، اور برکی، ہڈیارہ اور بیدیاں روڈ کے جتنے اسکول ہیں، اور نہر کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسکول ہیں ان میں بھی بہت سارے اسکول ہماری تنظیم سے، اور کئی چھوٹی تنظیمیں بھی ہماری تنظیم کے ساتھ منسلک ہیں۔ جی، نیکسٹ کوشچن ہے، کرونا وائرس کے باعث جو تعلیمی ادارے بند ہیں، تو تعلیمی اداروں کو کن کن مسائل کا سامنا ہے، ان پہ سر مختصر روشنی ڈالیے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو یہ ہوا کہ ان کی فیسیں آنی بند ہوئیں تو مالی مشکلات پیدا ہو گئے۔ بہت سارے اسکول کرائے پہ ہیں، ان کی کرائے کی عمارات کی کرایہ دینے کے لیے بھی اسکولوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اوپر سے گورنمنٹ کے وزراء یہ کہتے رہے کہ اسکول تو کھلیں گے ہی نہیں، اس وجہ سے پیرنٹس نے بالکل ہی فیس جمع کروانی چھوڑ دی، کیونکہ ہمارے علاقہ جو
جی، وہ باقی یہ کہ حکومت کی وجہ سے لوگوں نے فیسیں جمع کروانی چھوڑ دیں. اب اسکول کے جو لوگ ہیں جو اسکول ہی صرف رن کر رہے تھے، خدمت خلق کر رہے تھے، چلا رہے تھے، ان کے گھر کے اخراجات کا مسئلہ پیدا ہو گیا. اور یہ سفید پوش لوگ ہیں، کسی کو جا کے بتائیں گے بھی نہیں. ہماری حکومت کی وجہ سے ہم نے ان سے کوشش کی کہ آپ قرض دے دیں، اسکولوں کی مدد کریں. کسی طرح سے بھی گورنمنٹ نے ہماری مدد نہیں کی. اور اسکولوں کے جو بچے ہیں، ٹیچرز کو اور بچوں کو بھی ہم سہولتیں نہ دے سکے، وہ آئی نہیں. اور ٹیچرز کو ہم پے نہیں دے سکے. تو اسکول والوں کو ان دنوں میں کرونا میں سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے ہیں وہ اسکول اور کالجز ہیں، اور یا پھر شادی حال ہے. یہ سب کو پتہ ہے اسکولوں کو اس سے بہت نقصان پہنچا ہے، اور تعلیمی بھی، مالی بھی. نیکسٹ کوشچن ہے، کرونا کے باعث تعلیمی اداروں کے بند ہونے پر ان کو درپیش جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایوا نے کیا کیا کوششیں کی اور کس حد تک اس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ ایوا اس موقع پہ زیادہ کوشش کے باوجود نہ تو گورنمنٹ کو کر سکی. گورنمنٹ کی جو وزراء ہیں ان کی بڑے اسکولوں سے تھوڑی چپکلش چلی، اس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے اسکولوں پہ جو مطلب تیسری سی کیٹیگری کے اسکول ہیں ان پر بھی وہی طور طریقے اپنائے جو اے کلاس اسکولوں پر بیکن ہاؤس اور ایل جی ایس پر ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ہم پس کر رہ گئے. ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایس او پیز کے تحت اسکول میں لوگوں کا آنا جانا بھی بند کر دیا، اسکول کھولنے بھی بند کر دیے، اور کسی بھی طریقے سے ہم آپس میں مل نہیں سکے. اور کیونکہ ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے، پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ جس کی جو بہت ہی پس گئے ہیں ان کی اگر کوئی مدد کر سکیں تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی آپس میں مدد کریں. لیکن کرونا کے باعث اور حکومت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہم اس مسئلے میں کوئی زیادہ پیش رفت نہیں کر سکے اور زیادہ ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکے. نیکسٹ کوشچن ہے کہ اب چونکہ کرونا کے جو کیسز ہیں وہ قدرے کم ہو گئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں، تو آپ کے خیال میں حکومت کو کب تک تعلیمی ادارے ایس او پیز کے تحت اب کھول لینے چاہیے؟ حکومت کو ایس او پیز کے تحت فوری طور پہ اسکول کھولنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بورڈ کی رجسٹریشن ہے اور سال کا اب اینڈ ہو رہا ہے. اگر اور لیٹ ہو گئے تو اس سال کی جو بچوں کی تعلیم ہے وہ بالکل ادھوری رہ جائے گی اور وہ کمی کسی صورت پوری نہیں ہو سکے گی. اور گورنمنٹ ہمیں ایس او پیز دے، ہم بھی انہیں ایس او پیز بنا کر دیے بھی ہیں، دیتے ہیں، مزید دے دیتے ہیں. اور ان ایس او پیز کے تحت فوری طور پر اسکولوں کو کھولا جائے، کیونکہ اب کرونا سے باقی تمام چیزیں کھول دی گئی ہیں. تو کیا اسکول اور کالجز ہی رہ گئے ہیں کہ جن میں پڑھائی نہ ہو؟ تو یہ جو انہوں نے آن لائن کا ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے، آن لائن سے ہمارے بچے پڑھ ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اینڈرائڈ فون ہی نہیں ہے اور ان کو اس طرح کی سہولتیں ہی نہیں ہیں. اس لیے ہماری درخواست ہے فوری طور پر اگر اس تعلیمی سال کو بچانا ہے تو فوری طور پر اسکول کالجز کھول دیے جائیں.